لاہور میں اسموک کے ڈیرے، صوبائی دارالحکومت کی فضا انتہائی مضر صحت قرار، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سانس لینے میں دشواری، فضائی آلودگی میں سر فہرست۔ صوبائی دارالحکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس 650 سے زائد ہو گیا، شہر کے مختلف علاقے حساس قرار۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی آج سے آلودگی میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ لاہور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ، گاڑیوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیس کے اخراج پر پابندی، شہر کے اطراف کچرے اور فصلوں کو جلانا بھی ممنوع قرار۔ احکامات کا اطلاق 2 ماہ کے لیے ہوگا، خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نواز شریف نے امریکہ میں کہا کہ پنجاب حکومت PIA خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ برطانیہ پہنچے تو یقین دہانی کرائی کہ جو امریکہ میں کہا اس پر عمل ہوگا۔ قائد مسلم لیگ نون نیو یارک سے لندن پہنچ گئے، میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا PIA کے معاملے پر کام ہو رہا ہے، میری تجویز زیر غور ہے۔ قائد مسلم لیگ نون وفاق اور پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن، کہا پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، مریم نواز پنجاب کی ترقی کے لیے محنت کر رہی ہیں۔ ایک برانڈ نیم ضرور تھا PIA اور اس کو آفر کیا گیا فار سیل، تو ٹیکنیکلی ہماری بولی 10 ارب کی نہیں، ہماری بولی 210 ارب کی ہے کہ اس کمپنی پہ بھی 200 ارب کی لائبلٹیز ہیں جو اس کمپنی نے پے آف کرنی ہیں۔ اس میں سعودیز کی پیمنٹ ہے اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل وینڈرز کی جو فلائٹ آپریشنز میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس، اور فیول کی پیمنٹس، اور PSO کی پیمنٹس، اور گورنمنٹ کے کوئی 28-30 ارب روپے کے ٹیکسز، وہ بھی ابھی تک پے ایبل تھے۔ PIA کے لیے ہماری بولی 10 ارب نہیں 200 ارب روپے بنتی ہے۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کہتے ہیں 200 ارب کے واجبات بھی بولی جیتنے والی کمپنی کے ذمہ ہے۔ نیو یارک کا ہوٹل، ہیڈ آفس بلڈنگ، دیگر اسٹریٹجک اثاثے بولی کا حصہ نہیں۔ باقی ریئل اسٹیٹ اثاثوں کی کل مالیت 10 سے 11 ارب روپے ہے۔ زیادہ تر طیارے لیز پر ہیں، یورپ، برطانیہ کے روٹس بند ہیں۔ اس صورتحال میں بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے کنسلٹنٹ نے PIA کی مالیت $1 لگائی۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس 5 نومبر کو طلب۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس سپریم کورٹ میں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ کے قیام اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور نون لیگ کے شیخ آفتاب نامزد، سینیٹ سے فاروق ایچ نائک اور شبلی فراز جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ خاتون کی نشست پر روشن خورشید ممبر نامزد، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی کمیشن میں شامل۔ ایڈوکیٹ اختر حسین پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کریں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جیلوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ لاہور میں جیل اصلاحات سے متعلق اجلاس میں کہا ملک بھر کی جیلوں میں 66,625 افراد کی گنجائش اور قیدیوں کی تعداد 1,08,643 ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں گنجائش 36,365، قیدیوں کی تعداد 67,837 ہے۔ 36,128 ملزم ٹرائل شروع ہونے کے انتظار میں ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور جسٹس شمس محمود مرزا کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پورا ملک بند کرنے کا اعلان۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا جعلی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے دوبارہ پلان بنا لیا، اس بار نکلے تو واپس نہیں جائیں گے۔ پشاور جلسہ منسوخ نہیں، 9 نومبر کو ثوابی منتقل کیا۔ سنو نیوز کے سوال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برا مان گئے۔ آپ سرکاری مشینری تحقیقات کے دوران جس کو آپ نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا، کیا آئین اور قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ پنجاب میں آپ کو چلائیں؟ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا، آپ کی دہلی کھڑی ہے ادھر؟ کون لے کے آیا ہے؟ کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟
डायरेक्ट अथॉरिटी तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊँगा, दब के लेके आऊँगा, इससे उससे भी ज़्यादा लेके आऊँगा। देखता हूँ कौन हो सकता है मुझे। IMF को टैक्स अहदाफ में शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान पेश कर दिया। एडवांस इनकम टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज़। सनती खाम माल की दरामद और कमर्शियल इंपोर्टर्स के खाम माल की दरामद पर भी 1% इजाफे एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़। मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफे का प्लान। सप्लाईज, खिदमत और कॉन्ट्रैक्ट्स पर 1% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे। FBR को माली साल के पहले 4 माह में 200 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। पंजाब पुलिस में 2 अरब 13 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ अशिया खरीदी गई। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी दाखिला में जमा। IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की खरीदारी की। अशिया की बर वक्त डिलीवरी हुई, ना ही डिलीवरी चार्जेस डाले गए। FP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने बाइक्स के पुरजा जात की खरीदारी पर 8 करोड़ से जायद की बिड्स सिक्योरिटी वसूल नहीं की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक खरीदारियों की मद में तमाम दस्तावेजी सबूत और रिकॉर्ड मुतालिका फोरम में जमा करा दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दुनिया मशरिक़ वस्ता में इसराइली सफाकियत को ना रोक सकी। सेहूनी फौज ने मजीद 55 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 43,314 हो गई। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा अज़ाउद्दीन को शहीद करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है, ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम इख्तितामी मराहिल में दाखिल। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ अमरीकी वोट डाल चुके। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के स्विंग रियासतों में डेरे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में रैलियां। कहती हैं ट्रंप की सियासत का खात्मा होने वाला है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, ट्रंप को शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कैरोलिना में अमेरिका को डेमोक्रेट से आज़ाद करने का नारा लगाया।